کہ سورہ النحل کا عمودی موضوع، مرکزی نقطہ قرآن کریم کا معاشی نظام ہے، اور اس نظام کی بنیاد اس ایمان پر ہے، جیسا کہ آیت 53 میں کہا گیا ہے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ یہ ہے وہ ایمان اس جماعت کا جو اس نظام کی اقامت کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ ایمان اس کا یہ ہے کہ جو نعمت بھی یہاں میسر ہے وہ میری نہ اپنی پیدا کردہ ہے، نہ زر خرید ہے، نہ وراثت میں آ سکتی ہے، وہ میری ملکیت نہیں ہے، وہ خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ لفظ نعمت تو عام سامان رزق کے لیے نہیں لاتا، اور نعمت تو بہت بڑی سی چیز ہوتی ہے، لیکن عربی زبان میں تو یہ لفظ بڑا ہی وسیع ہے، تو ہر قسم کے سامان زندگی اور جس میں شادابیاں اور سرفرازیاں دونوں آ جاتی ہیں، ان تمام کے لیے یہ ایک جامع اصطلاح ہے عربی زبان کے اندر۔ تو ایمان یہ ہے ایک مرد مومن کا، اس جماعت کے افراد کا کہ جو قرآن کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اٹھتی ہے، کہ دنیا میں جس قدر سامان زیست ہے، اس میں جس قدر خوشحالیاں، شادابیاں، نعمتیں، سرفرازیاں، یہ تمام کے تمام کے جتنے اسباب و ذرائع ہیں وہ سارے خدا کی طرف سے ملتے ہیں، وہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو قرآن نے بنیادی طور پر یہ کہی، اس کے بعد یہ کہا اس نے آیت 71 میں کہ یہ تو اسباب و ذرائع رزق ہیں، ان میں سے رزق حاصل کرنے کی صلاحیت یا انسان کی ذاتی قابلیت اور استعداد یہ مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے، اور کہا کہ یہیں سے باطل نظام کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہ لوگ کہ جنہیں یہ صلاحیتیں وافر حاصل ہوتی ہیں، زیادہ حاصل ہوتی ہیں دوسروں کے مقابلے میں، اور اس زیادتی کی بنا پر وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اکتساب رزق کر لیتے ہیں، زیادہ کما لیتے ہیں، وہ اس اپنی کمائی کے ماحصل کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ اس بنیادی ایمان کے خلاف ہے۔ ان کی محنت تو اپنی ہے، لیکن یہ ذرائع رزق کے اور یہ صلاحیتیں جو ان کے اندر تھیں یہ ان کی اپنی نہیں، ایمان ان کا یہی تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن یہ انہیں اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے زائدہ ضرورت چیز کو دوسروں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کیوں دے دیں۔ کہا کہ یہ جو تصور ہے ان کے ذہن میں کہ کیوں دے دیں، افا بنعمت اللہ یجحدون، تو وہ یہ اس بات کا چیلنج ہے خدا کو کہ جس چیز کو تم نے نعمت کہا ہے، سامان رزق کہا ہے، وسائل پیداوار کہا ہے، انسان کی ذاتی صلاحیتیں کہا ہے، اور کہا بھی یہ ہے کہ وہ خدا کی دی ہوئی ہیں، یہ اسے چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ بھی ہماری ملکیت کی چیزیں تھیں، اس لیے ان میں سے جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ ہماری ملکیت ہے۔ کہا یہ چیلنج ہے خدا کو، اور اسی کا نام اس نے یہ کہا ہے کہ افا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ ہماری دی ہوئی یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی اس طرح سے ناسپاس گزاری، انہیں اپنی ملکیت سمجھ کر ان کے ماحصل کو اپنی ہی ملک قرار دے دینا، کہا کہ یہ چیز
ان نعمتوں کا انکار ہے اور یہ ایمان باطل پر ایمان ہے۔ آپ دیکھیے یہاں میں نے کہا تھا اس دن بھی کہ ہم تو جب ایمان کہتے ہیں تو وہ ایمان کا ایک ہی مفہوم ہوتا ہے، یعنی بہرحال اللہ پر ایمان، حق پر ایمان، دوسری شک ہوتی نہیں۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ جو اس سے متضاد نظریہ حیات رکھتے ہیں یا متضاد نظام معیشت دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں، جسے نظام سرمایہ داری کہتے ہیں، وہ بھی ایک ایمان پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ ایمان ان کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ہماری اپنی ذاتی ملکت ہے۔ یہ ایمان بالباطل ہے، ایمان بالحق نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو آج یہ دوسرے انداز کا نظام قائم کر رہے ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم دھاندلی سے ایسا کر رہے ہیں، وہ اس کے حق میں یہ دلائل دیتے ہیں کہ نہیں، کسی دوسرے کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے کسی ایک فرد کے معاملات میں یا ایک فرد کی املاک میں۔ ملکیت کا حق ہونا چاہیے، رائٹ ہونا چاہیے پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر، اور اس رائٹ کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ ایک نظریہ ہے زندگی کا۔ ایک تو دھاندلی ہوتی ہے نا کہ ڈاکو آیا اور اس نے آ کے چھین لیا کسی سے، اسے ایمان نہیں کہا جاتا، یہ غصب ہے، یہ دھاندلی ہے۔ ایمان یہ ہے کہ نظریہ یہ بیان کیا جائے کہ نہیں، صحیح نظریہ یہ ہے کہ کسی کی ملکیت کے اندر کوئی دوسرا انٹرفیئر نہیں کر سکتا، مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے نظریہ نظام سرمایہ داری کا، اور وہ اس کو بطور آئیڈیالوجی کے اپنے سامنے رکھتے ہیں، ان کا ایمان ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ دو قسم کی آئیڈیالوجیز ہیں جن کے اندر آپس میں جن میں ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، اور یہ جو ہے آئیڈیالوجی کہ پہلے مال یا روپے کو اپنی ذاتی ملکیت تصور کرنا، اور پھر انویسٹمنٹ یا روپے کی بنا پہ اور روپیہ دوسروں کا حاصل کرتے چلے جانا، یہ ہے نا کیپیٹلسٹک سسٹم کے کیپٹل ارن کرتا ہے اس میں۔ اب اس میں صلاحیتیں وغیرہ بھی ختم ہو گئی بات، وہ کتنا بدھو کیوں نہ ہو اپنی انویسٹمنٹ کہیں کر دے، اب اس کے بعد وہ کتنے ہی قابل لوگ وہاں کیوں نہ ملازم ہوں، اس کے زیر تابع کیوں نہ ہوں، ان کی محنت کا محصول یہ گھر بیٹھا لیے چلا جا رہا ہے، جائے گا کیپٹل کے زور پر۔ یہ جو نظام ہے کہ جو محض کیپٹل جو ہے وہ لے آتا ہے زیادہ روپیہ، اس کو عربی کے قرآن کریم کی اصطلاح میں ربا کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہم نے سود کر لیا، اور پھر سود کو ہم نے مخصوص کر لیا ایک خاص نہج کے سود یا بیاج پر، اسے تو دیا حرام قرار، اور اس کے علاوہ ہر شکل ایسی جو کیپٹلسٹک سسٹم کی ہے، نظام سرمایہ داری کی ہے، جس میں محض روپیہ انویسٹ کر کے روپیہ حاصل کر لیا جاتا ہے، اس کے لیے پھر وہ شرعی بہانے سازیاں وہ تمام کی تمام درمیان میں لے آئے، اور یہ سب شیر مادر کی طرح حلال، ایک نہج کا سود یا بیاج اسے صرف حرام قرار دیا۔ قرآن نے ربا کے اس نظریے کو اعلان جنگ قرار دیا ہے خدا اور رسول کے خلاف۔ تو گویا یہ جنگ دو نظریوں کی ہے، اور نظریے ہی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ دو قسم کے ایمان بتائے ہیں قرآن نے۔ یہ تمام اسباب اور صلاحیتوں کو خدا کی دہش قرار دینا، اپنی ملکیت نہ سمجھنا، یہ ایک نظریہ ہے، اور اسے ایمان بالحق وہ کہتا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک فرد کی یا گروہ کی ملکیت ہو جاتے ہیں، اور انہیں حق حاصل ہوتا ہے کہ جس طرح جی میں آئے ان کو صرف میں لایا جائے، اپنے حق کو اپنے اختیار کے مطابق صرف کیا جائے۔ یہ دوسرا نظریہ زندگی ہے، اسے وہ ایمان بالباطل قرار دیتا ہے۔ یہ جو ہے کہ یہ ایک فرد یا ایک گروہ سے اپنی ملکیت سمجھ لے، آگے اس کو آپ بڑھائیں گے تو یہ نظام سرمایہ داری ہی نہیں، یہ آپ کے ہاں کا سوشلسٹک سسٹم جسے آپ کہتے ہیں، وہ بھی اسی کے تابع آتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، پہلے یہ سسٹم انفرادی ہوتا ہے، ایک فرد سمجھتا ہے اس کو اپنی ملکیت،
پھر وہ ایک لمیٹڈ کنسرن بنا لیتا ہے، لمیٹڈ کمپنی بنا لیتا ہے، اس میں 2 4 10 مل جاتے ہیں اسی قسم کے افراد، وہ اسی ایمان بالباطل کی بنیاد کے اوپر ان چیزوں کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں اور اس کو اور زیادہ پھیلا دیا جاتا ہے تو اس کو پھر اسٹیٹ کی اونرشپ کہہ دیا جاتا ہے۔ ملکیت تو پھر بھی یہ انسانوں کی رہتی ہے، یہ ایمان بالباطل رہتا ہے۔ اسی لیے یہ جو اتنی سی انہوں نے تبدیلیاں بھی کی ہیں اس کے اندر، فساد یہی نہیں کہ مٹا ہے، فساد اور بڑھ گیا ہے آدمیت کا۔ فساد کی بنیاد یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو نعماء ہیں انہیں آپ ایک فرد یا افراد کے کسی گروہ کو خواہ اس کو اتنا بڑا نام کیوں نہ دے دیا جائے جسے اسٹیٹ کہتے ہیں، جب بھی یہ انسانوں کے تصرف میں آئے اور انسان اپنی مرضی سے ان کو صرف میں لائے تو یہ نظام ہے باطل کا، اس کا نتیجہ فساد ہے۔ حق کا نظام قرآن کی روح سے یہ ہے کہ انہیں کسی انسان یا انسانوں کے گروہ کی ملکیت نہ قرار دیا جائے، ایمان یہ ہو کہ یہ سب خدا کی ملکیت ہے۔ ملکیت کے معنی پھر آگے کیا ہوئے؟ ملکیت کے معنی ہوئے کہ جو مالک ہے یہ اس مالک کی مرضی کے مطابق، اس کی انسٹرکشن کے مطابق، اس کی ہدایات کے مطابق صرف کیا جائے گا۔ اور اس کی ہدایات اس بات میں کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ یہ سب اس لیے دیا ہے کہ جو متنفس بھی اس کرۂ ارض کے اوپر سانس لینے والا قرآن نے، چلنے والا قرآن نے یہ کہا ہے، اس سب کی رزق کی سامان زیست کا پورا کرنا ان نمائے خداوندی کے روح سے ہونا چاہیے۔ ان کی تقسیم اس طرح سے کرو۔ تو ان کے مالک نے یہ انسٹرکشن دے دی، یہ ہدایات دے دی کہ ہماری اس چیز کو یوں صرف میں لاؤ۔ یہ ہے دوسرا ایمان، یہ ہے دوسرا نظام۔ یہ دو نظام ہیں جن کا ٹکراؤ چلا آ رہا ہے شروع سے۔ مفاد پرست گروہ، ان کو نام انہوں نے کچھ کیوں نہ رکھ لیا ہو اپنا، لیکن نظریہ ان کا یہی تھا۔ اور اس کے مقابل میں وحی کی روح سے جو نظریہ دیا گیا پہلے دن سے آج تک وہ یہی تھا کہ یہ جس قدر بھی سامان رزق ہے دنیا میں اور انسانوں کی اپنی صلاحیتیں جنہیں وہ کہتا ہے انسانی صلاحیتیں، یہ خدا کی عطا کردہ ہے، اس لیے یہ کسی کی ملکیت میں نہیں جا سکتی۔ بس انہیں خدا کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق صرف میں لانا چاہیے، اور ہدایت یہ ہے کہ یہ پوری نو انسان بلکہ کتنے جاندار ہیں یہ ان کی نشو و نما کے ذریعے کے لیے صرف کرنی چاہیے۔ یہ ہوا دوسرا نظام، یہ ہوا نمائے خداوندی پر صحیح ایمان، یہ ہوا ایمان بالحق۔ اس میں فقہی منہ شگافیاں، فتوے بازیاں، دلائل اور مباحث اور مناظرے ان کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ یہ دو متضاد نظریات حیات ہیں، دو الگ الگ نظام ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ اکٹھے ہو نہیں سکتے، کسی تعویل کے ذریعے سے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ تھا جو کچھ چلا آ رہا تھا۔ یہ آیت 73 تھی جو میں نے کہا، 72 میں 77 میں یہ کہا کہ یہ لوگ جو باطل نظام کو قائم کیے ہوئے ہیں، اور باطل کے اس نظام کی جڑیں تو بظاہر بڑی ہی گہرائی میں ہوتی ہیں نا، جس کو نظام سرمایہ داری کہا جاتا ہے، یعنی ساری دنیا کی دولت کو سمیٹ کے چند ہاتھوں کے اندر دے دینا۔ وہ ہاتھ خواہ ارباب اقتدار ہی کے ہاتھ کیوں نہ ہوں، جب اس قدر سامان زیست کو، بلکہ پورے کے پورے سامان زیست کو آپ چند انسانوں کی ملکیت میں دے دیں گے تو باقی انسان روٹی کے لیے ان کے محتاج ہو جائیں گے، اور جو ہی کوئی دوسرے کا محتاج ہوا روٹی کی خاطر، اب وہ جو جی میں آئے اس سے کام کرائے۔ بھوکا مار دیجیے کسی کو، شیر بھی ناچتا ہے اس پنجرے کے اندر، چنگھاڑتا بھی ہے اس میں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے اشارے پہ وہ پھر کیا کچھ نہیں کرتا۔ آنکھیں شیراں را کند روبہ مزاج، احتیاج و احتیاج و احتیاج۔ یہ ایک تکنیک میں چلی آ رہی ہے، یعنی وہ جو حوث اقتدار ہے، اصل میں تو وہ اس کی تسکین کرنا چاہتے ہیں،
اور اس کا ذریعہ یہ ہے کہ روٹی کے ذرائع پہ اپنا قبضہ، اپنی ملکیت رکھی جائے، دوسروں کو بھوکا مار دیا جائے اور پھر انہیں اپنے اختیار کے مطابق ان سے کام لیا جائے، ان پہ حکم چلایا جائے، انہیں محکوم بنایا جائے۔ اور بدترین شکل اس کی جو ہے یہ نظام ہے جسے آپ یہ روس کا سوشلسٹک سسٹم جسے دنیا میں یہ کہا جاتا ہے، یعنی کلہم ذرائع رزق جو ہیں وہ چند افراد کے قبضے میں آ جاتے ہیں، جسے فروغ دینے کے لیے اسٹیٹ کا اقتدار کہا جاتا ہے۔ میں نے جیسا کہ پچھلے کنونشن میں کہہ چکا ہوں، وہ اسٹیٹ کا نظریہ بڑا ہی فریب دہ نظریہ ہے۔ اسٹیٹ کا وجود ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ چند ارباب اقتدار ہوتے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے جو اپنے فیصلے کرتے ہیں، اپنا حکم چلاتے ہیں، نام اس کو اسٹیٹ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ نظام، جتنا زیادہ اس میں رزق کے ذرائع جتنے زیادہ انسانوں کے قبضے میں آتے چلے جائیں گے، اتنی ہی محتاجی بڑھتی چلی جائے گی دوسرے انسانوں کی، اور اتنے ہی وہ زیادہ محکوم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جس قدر باقی افراد جو ہیں اسی ملک کی رعایا، اسی ملک کی رہنے والے، وہیں کی قوم جس قدر زیادہ شدت سے محکومیت کے شکنجے میں ان ممالک کے اندر یہ عوام جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، نظام سرمایہ داری میں بھی یہ صورت نہیں تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نظام سرمایہ داری حق کا نظام ہے، میں نے کہا کہ وہ تو پہلے باطل کا نظام ہے۔ یہ فریب ہے حقیقت میں، یہ دو نظام جو ہیں ان میں فرق کوئی نہیں ہے، یہ بھی اسی قسم کا نظام سرمایہ داری ہے، اس سے بدتر قسم کا ہے کہ اس میں تو کوئی ذریعہ رزق کہیں باہر رہتا ہی نہیں کسی کے پاس۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز جو ہے ذرائع رزق میں سے وہ ساری کی ساری ایک گروہ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ حیث جو ہے پہلی حیث سے زیادہ محکومیت کی حیث ہے۔ اسی لیے جیسا میں نے کہا تھا کہ اس سے فساد مٹتا نہیں، فساد بڑھتا ہے اس سے۔ اس میں باقی افراد کی مرضی رہتی کچھ نہیں ہے بیچاروں کی، آزادی سلب ہو جاتی ہے یکساں۔ اس کے مقابل میں یہ نظام ہے قرآن کا جو معاشی نظام دیا گیا۔ ہمارے ہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کا نظام سرمایہ داری کے خلاف ہے تو فوراً اس کے بعد ذہن میں یہ آتا ہے، بلکہ ایکسپلائٹ کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ سرمایہ داری کے خلاف ہے اس لیے یہ سوشلزم کے حق میں ہے۔ ارے وہ تو اس سے بھی بدتر قرار دے رہا ہے، وہ تو اس پورے نظریے کو ایمان بالباطل کہتا ہے، جس میں یہ سمجھا جائے کہ ذرائع رزق جو ہے وہ انسانوں کی ملکیت کے اندر آ سکتے ہیں، اور یہی تو بنیادی فساد آدمیت کی خرابی ہے۔ نام اس کا کچھ بھی کیوں نہ رکھ لیجیے۔ اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی جو ہم کہتے ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ یہ صرف صحیح ایمان ہے جو صحیح نظام قائم کر سکتا ہے دنیا میں۔